الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام تعریفوں کے لائق اس خالق و مالک ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، آسمان و زمین کا، پانی برسانے کا، زمین سے رزق اگانے والا. تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت، کامیابی و ناکامیابی، موت و حیات. وہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. سارے کے سارے اختیارات اس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، جس کی بادشاہت آسمان اور زمین میں ہر چیز پر ہے. اور ہزارہ درود و سلام ہو نبی آقا پر، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا. قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کے واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات، زندگی گزارنے کے طور طریقے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور وہ کون سے کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات بیان کر دیے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوزخیوں کو کیا بات چیت ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں پہلے سے ہی بیان کر دیا. خالق و مالک کا کلام ہے جس نے ہم سب ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی واقعات بیان کیے. اس میں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو کہ اب آنے والے دنوں میں ہم قربانی کرنے والے ہیں. یہ ایسی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا اور قیامت تک جو ہے سو دنیا میں اس کو مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کس طرح نصیحت کی، اپنے قوم کو کس طرح سمجھایا اور اپنے بیٹے کو کس طرح ذبح کیا. اللہ تعالیٰ نے تمام ان کے قربانیاں بیان کیے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام میرے دوست ہے. یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا. یہ کس کی بنیاد پر؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے اپنی جان اور اپنا گھر، اپنے بیٹے کو تک ذبح کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کو قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانیوں میں ان کو آزمانے کے بعد جب وہ پورے کے پورے اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام میرے دوست تھے. کہ اللہ کو اتنی ان کی آزمائشیں اور ان کی اتنی قربانیاں پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرے دوست ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس طرح آتا ہے کہ عراق کا ایک شہر جس کا نام ارن یا بابل ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. وہاں پر ایسا ماحول تھا کہ ہر جگہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی،
اور ہر شہر میں ہر گلی میں بت کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک کو پانی برسانے والا بت کہا جاتا تھا، ایک کو پیسے دینے والا خدا، ایک کو اولاد دینے والا خدا۔ ایسے کئی جھوٹے معبود وہاں کے لوگ تراش لیے تھے۔ اور خود جہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والد جن کا نام قرآن میں آتا ہے کہ آزار، ان کے والد ہی خود وہاں پر بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کو بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ توحید کا کام کرنے کے لیے رسول بنا کر وہاں پہ مبعوث کیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے وہ اپنے باپ سے سوالات کرتے تھے کہ ابا جان آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں، جو اپنا خود ہاتھ ٹوٹنے کے بعد ہاتھ نہیں بنا سکتا، تو تم ان کے سامنے کیوں عبادت کر رہے ہو اور ان سے اپنی کیوں حاجت روا اور مشکل کشا ان کو سمجھ رہے ہو؟ تو ان کے باپ کچھ بات نہیں کہتے۔ پھر اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کو حکمت اور شعور عطا کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ ابا جان تم کس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کچھ ہم کے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر کہے کہ یا ابتی لا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو اپنی توحید کی دعوت جو پہنچائے اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے باپ سے، اور اپنے باپ کو سمجھانے کا انداز جس طرح سمجھایا اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید میں بیان کیا سورہ مریم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی انی قد جاءنی، اے میرے ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے، ایسی بات مجھے معلوم ہے کہ جو آپ کے پاس علم نہیں آیا ہے، فاتبعنی آپ میری اطاعت کیجیے، آپ میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ پھر کہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ رحمان الرحیم کا کھلا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کو عذاب آ پہنچے اور آپ شیطان کے دوست بن جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا جواب یہ تھا کہ ابراہیم کہ تو ہمارے معبودوں سے ہم کو روکتا ہے، اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر مار کر سنسار کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ میں اپنے رب سے تمہارے بارے میں مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ دیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی تھی کہ توحید کے معاملے میں اللہ کے دین کو پہنچانے میں اپنے گھر کی پرواہ نہ کی اور اپنے عہدے کی، اپنے جائیداد کی کچھ پرواہ نہ کی، اور وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ نے وہ بھی واقعہ بیان کیا جب قوم کو انہوں نے سمجھایا، قوم سے کہا کہ اذ قال ابی وقومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ قوم کے لوگ تم یہ کیوں عبادت کر رہے ہو ان کی، اور ان کے سامنے تم کیوں جمع بیٹھے ہو عبادت کرتے ہوئے؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال اما انتم من اللاعبین، پھر کہنے لگے قوم کے لوگ کہ کیا آپ ہمارے پاس کوئی حق بات لائے، کیا آپ ہم کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں یا ہم سے مذاق کر رہے؟ یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر دعوت دیے قوم کے، تو قوم کو وہاں پر کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اسی لیے ان کو وہ بات مذاق لگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے معبودوں سے ان کو روک رہے۔ تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا تو اسی طرح کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ آج بعض جنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام دین میں نہیں ہے، یہ فلاں کام بدعت ہے، یہ فلاں کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو قوم کو اتنی سمجھانے کے بعد قوم کے لوگ باز نہیں آئے اور نہیں سمجھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک چال چلنے والا ہوں۔ تو وقت ایسا تھا کہ ایک دن جشن منانے کے واسطے لوگ باہر دور جا کر جشن مناتے تھے اور اپنے معبودوں کے سامنے، بتوں کے سامنے پھل فروٹ اور مٹھائی وغیرہ رکھ کر جاتے تھے۔ تو جب قوم کے لوگ جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہے کہ ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے جشن منانے کے واسطے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو قوم کے لوگ جب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر یا کلاڑی لے کر ان کے مندر میں گئے، ان کے معبودوں کے پاس، اور پورے کے پورے معبودوں کو ان کے توڑ دیے، اور توڑ کر ایک بڑا بت تھا جس کے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کلاڑی لٹکا دیے۔
پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے اور آ کے دیکھا کہ پورے کے پورے معبود ان کے تراشے ہوئے، بت پورے ٹوٹے ہوئے، تو کہا کہ قال انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال؟ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم ایک نوجوان کو جانتے، ایک شخص کو جانتے جو ہمیں ان معبودوں سے روکتا ہے، ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعل، ان سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے قوم کے لوگ نے، کیا ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعل، نہیں بلکہ اس بڑے نے کیا، کبیرہم ھذا فاسألوا ما كانوا يتقون، اگر وہ بولتا ہے تو تم اس سے پوچھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم کے لوگ اس کی طرف پلٹے، بت کی طرف، اور پلٹ کر دیکھا اور دل میں سوچے کہ یہ کس طرح بات کرتا ہے، یہ کس طرح ہمیں جواب دے گا۔ تو پھر اس کے بعد قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پلٹے اور پلٹ کے کہے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ ہمارا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تمہیں وہی سمجھا رہا ہوں جو بت تمہیں سوال نہیں کر سکتا، یعنی جواب نہیں دے سکتا، تمہاری جو ہے سو مشکل کشا نہیں بن سکتا، تو تمہاری جو ہے سو مددگار کیسا ہوگا، وہ تمہیں نفع کیسا پہنچائے گا جو سوال کرنے پر جواب تک نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے سو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھا، مگر قوم کے لوگ نہیں سمجھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کو ایسے طریقے سے سمجھایا کہ قوم کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ یہ بت ہماری جو ہے سو کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو ہماری بات یہ کس طرح مانیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ انسانوں تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو، جن جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، فاستمعوا لہ، کہ اگر وہ سب کے سب مل جائیں تو وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے کر اڑ بھی جائے تو اسے بھی وہ چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو اور مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ ان کو اس طریقے سے کہ وہ تمہارا جواب دے نہیں سکتے تو تمہاری حاجت روا مشکل کشا کے سمجھتے۔ اور اسی طرح آج کے بھی کچھ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جا کر قبروں پر مانگتے ہیں، وہ نہ اپنا کچھ جواب دے سکتے ان کو، اور نہ ان کے پاس سے کوئی چیز، اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کر بھی لے جائے اس کو بھی وہ چھین نہیں سکتے، تو اتنے کمزور ہے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو قبر میں جن سے جا کر دعا کی جاتی ہے، جن کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، وہ اتنے کمزور تھے کہ مرنے کے بعد انہوں اپنے آپ سے غسل نہیں کر سکے، بلکہ ان کو غسل کیا گیا، دوسروں نے نہیں کیا، اور اتنے مجبور تھے کہ ان کو ڈولے میں ڈال کر، کندھوں پہ ڈال کر وہاں پر قبرستان پہ لے جا کر انہیں دفنایا گیا۔ تو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کیسے حاجت روا اور مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے وسیلہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے 3 باتوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، 3 چیزوں کا۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ حاجت روا مشکل کشا ہیں۔ پھر دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور تیسرا یہ کہ کسی بزرگ کو، نیک لوگ کو جو زندہ ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو اس وسیلے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی اس طرح سے وسیلہ نہیں لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، پانی نہیں برس رہا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں لے کر آئے یا مدینے میں لے کے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمارے پاس ہمارے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کراتے تھے، اب نبی موجود نہیں ہے، ہم نبی کے چاچا کو ہم یہاں پر لائے، لہذا آپ ان کی دعا سے پانی برسائے۔ تو اس دعا سے پانی برسا۔ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی، چاہے تو وہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے، مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ تو اسے معلوم چلتا ہے کہ وسیلہ نہیں لیا جا سکتا صرف یہ 3 چیزوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن مجید میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو اللہ نے کہا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس خالق و مالک کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے، اور کسی کا وسیلہ لے کر اور کسی بھی بزرگ اور پیر کے قبر پر جا کر ہمیں نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا
کہ انہ من یشرک باللہ، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں حرام کر دے گا اس کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا هو العبادت، دعا عبادت ہے، اور یہ صرف عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کچھ جواب نہیں دے سکتے، تو یہ تمہاری بات کیسا مانیں گے اور تمہارا جواب کیسا دے گے؟ تو قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا کہ تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کے واسطے ایک بڑی آگ تیار کرو۔ جب بڑی آگ تیار کی گئی اور اتنی بڑی آگ تھی کہ قریب سے جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ایک تنویر کے جیسا ایک چیز بنائی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، تو جب وہ بڑی آگ بھڑکا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن جا، تو ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور بھی آتا ہے کہ وہاں کا وقت کا بادشاہ جو نمرود تھا، اس کے سامنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جا کر توحید کی دعوت دی اور اسے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نے جھگڑا کیا۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ کو اس کا حال معلوم ہے کہ جو اپنے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا، اس بات سے جھگڑ رہا تھا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ تو نمرود نے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے سمجھایا، تو بادشاہ نے کہا کہ قال انا احیی و امیت، میں بھی کسی کو زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی کسی کو زندگی بخش سکتا ہوں اور کسی کو موت بھی دے سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال، کہ میرا رب وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اگر تمہیں طاقت ہے تو تم اسے سورج کو مشرق سے نکالو، تم سورج کو مغرب سے نکالو۔ تو کافی لاجواب اور لامحدود رہ گیا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد واقعہ بہت تفصیل ہے کہ جب وہاں پر جس کا ایک بادشاہ کا نام جس کا نام قرن تھا، جو وہاں پر کے لوگوں کو بھجا کر، یعنی اپنے سپاہیوں کو بھجا کر حضرت ہاجرہ، حضرت سہارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو منگوایا، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اس بادشاہ کی چال سے بچ گئے اور بادشاہ نے وہاں پہ ہاجرہ علیہ السلام کو بھی تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر اب شام کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ایک نیک بیٹا عطا فرما، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام عطا کیا تو کچھ دنوں کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر مکے میں جا کر ان کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھی دودھ پیتے بچے تھے ان کو لے جا کر مکے میں چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد ان کو کچھ کھجوریں حاجرہ علیہ السلام کو دی اور مشکی سے پانی دیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ جب چاہنے لگے تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمیں یہاں پر کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی یہاں پر انسان بھی نہیں ہے، نہ یہاں پر پانی ہے، نہ یہاں پہ کوئی درخت ہے، بلکہ پورا ریگستان ہے اور اتنی دھوپ ہے، ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیے۔ پھر حاجرہ علیہ السلام پوچھتی گئی تو ابراہیم علیہ السلام پھر حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حاجرہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کافی ہے، اس کے بعد وہاں پر رہنے لگے۔ تو اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے وہاں پر دودھ پلاتی رہی، اور جب مشکی سے پانی ہو گیا اور کھجوریں بھی ہو گئی تو حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کو دیکھنے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، پھر صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی پر ایسے ہی 7 چکر لگاتی ہے، جس کے بعد دیکھتی ہے کہ ایک آواز آتی ہے۔ تو جب آواز کی طرف توجہ کرتی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا رہتا ہے۔ تو پھر حاجرہ علیہ السلام وہاں پر جاتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے سو کافی ہے، اور
یہ بچہ جو ہے سو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ بہت بابرکت زمین ہے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی ایڑی سے زمین پر مارتا ہے تو پانی نکلتا ہے، اسی طرح وہاں پر حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام رہنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات میں فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جتنے بھی قربانی آئیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر چھوڑ دیا، اپنے رب کی توحید کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے قوم کے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب اور ایک بڑی قربانی دینے کا موقع آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ جو اپنا لقط جگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا کیا ہے ان کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے آ کر مکے میں آ کر اسماعیل علیہ السلام سے کہتے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، کہ جب اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ چکے تھے، نوجوان ہو گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ قال يا ابت افعل ما تؤمر، کہ اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کہ ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا اس کو کر ڈالیے، کیونکہ جو خواب نبی کو رسول کو آتا ہے وحی ہوتی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی اس اتنے فرمانبردار بیٹے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا اس کو کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب فلما تجلی للجبین، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے پر لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جب ذبح کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہاں پر بکرے کو ذبح کرا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی قربانی پسند آئی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ نے فرمایا کہ سلام علی ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین، کہ سلام ابراہیم پر اور وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی موسیٰ وہارون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام ہر جتنے بھی مشکلات آئے، چاہے مال کی ہو چاہے بیٹے کی ہو، ہر قربانی کو وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ اور جہاں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں میں تو انہوں نے ان کو پورا کا پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، لوگوں کا امام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر تھا، اسے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ جو بھی ہماری زندگی میں جو کچھ قربانی کرنے کا موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، ہم اس کو قربان کر دیں، کیونکہ ہر چیز آسمان اور زمین، چاند سورج اور یہ زندگی، موت و حیات، یہ ہمارا جسم، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے دنیا میں یہ امتحان کے طور پر۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو موت و حیات جو دی ہے یہ اس لیے دی تاکہ اس کا امتحان لے، حیات سے لے کے موت تک جو اس کا زندگی کا وقت ہے یہ امتحان ہے، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ نیک اعمال کرتا ہے، کون برائی سے بچتا ہے۔ تو جب بھی جو بھی قربانی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم کو دینا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعہ ہے سے ہم کو یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہم اگر کاروبار میں، کام کاج میں اور اذان ہو رہی ہے اور گراہک ہمارے دکان پر کھڑا ہوا ہے تو ہم گراہک کی قربانی دے کر نماز کو ہم ترجیح دیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، جو ہماری زندگی میں ہمارے پاس آتی ہے اور روزمرہ میں جو بھی چیزیں آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہمیں رکاوٹ بنتی ہے تو اس چیز کی ہم قربانی دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر اطاعت کریں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر بیان کیا۔ اور یہ جو دن ایام چل رہے ہیں ذوالحج کے 10 دن، یہ بہت بڑے فضیلت کے دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں افضل، کہ تمام سال کے دنوں میں افضل یہ 10 دن ہیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ یعنی اللہ کے راہ میں جو جہاد کرتا ہے اس سے بھی افضل ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، مگر اس سے نہیں جو جہاد کے لیے نکلے اور اپنا مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی قربان کر دے۔ تو یہ اتنے بڑے ایام جو ہے فضیلت کے کہ ہم اس میں اگر سارے دنوں میں نماز پڑھے، روزہ صدقہ کریں تو ہم کو اتنے نیکیاں ملتے، مگر ان دنوں میں کرنے سے ہم کو اور اس میں اضافہ نیکیاں ملتے۔ تو ہم کو چاہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اس کے روزے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور جو تکبیر حدیث سے ثابت ہے وہ تکبیروں کہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بہت ایام فضیلت کے ایام ہیں۔ اور اسی طرح عرفے کا روزہ، عرفے کے روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی عرفے کا روزہ رہتا ہے یعنی بقرعید سے ایک دن کا روزہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہے کہ ہم اس روزے کی پابندی کریں، اس روزے کو جو ہے سو ہم رکھیں، کیونکہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور یہ ایام بہت بڑی فضیلت کے، اس میں قرآن مجید پڑھیں، اللہ کے کلام کو زیادہ زیادہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس طرح قربانی کے مسائل میں جو قربانی کی جاتی ہے اس میں ہم کو چاہے کہ ہم سبھی قربانی کریں، اور اگر نہیں بھی ہو سکتے تو قرض لے کے کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور یہ قربانی سے ہم یہ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں، بکرے کو ذبح کر رہے ہیں، کہ نیت کے ساتھ کریں کہ اگر اللہ کے راہ میں اگر میری جان بھی قربان کرنے کو آئے، یا میرا مال قربان کرنے کو آئے، یا میرا گھر بار جو بھی قربانی کرنے کا ہے، تو میں اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے جو دلوں میں۔ تم کو چاہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ حاصل کریں اور نیکیوں میں سبقت کریں دنوں میں، اور ہر گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے کہ بکرا ذبح کرتے وقت کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک تقبل اللہ منی، یہ دعا یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد بکرے کو ذبح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کو نیک اعمال کرنے میں سبقت عطا فرمائیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو نصیحت حاصل کرنا ہے اس نصیحت کو حاصل کر کے ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی فرمائیں، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچائیں، قبر کے عذاب سے بچائیں، 5 وقت نمازی بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ جو مرحومین ہیں تمام مومن مسلمین کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ جو ایمان کو شفائے کل عاجلہ دائم مسمن عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔